الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظیم. آج بروز بدھ کچھ دنوں بعد 28ویں سپارہ کا دوسرا اور تیسرا رکوع یعنی سورہ حشر کا دوسرا تیسرا رکوع اور سپارے کا 5واں رکوع صفحہ نمبر 494 اور 495 16 علیہ نمبر جو قرآن ہے اس کا ہے. تو آج کیا مضمون ہے جی دیکھتے ہیں مفتی تقی عثمانی صاحب کا تو ترجمہ ہے اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم ولئن
ٹھیک ہے جی. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَلَمْ تَرَ کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا سمجھے ترا مطلب رؤیت کرنا دیکھنا الا طرف یا ان کو یا ان کی طرف الذین وہ لوگ جنہوں نے نافقوا نفاق کیا یعنی آپ منافق لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے یقولون وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لاخوانہم الذین اپنے بھائیوں سے جن لوگوں نے ان بھائیوں سے جن لوگوں نے کفروا کفر کیا یعنی کافر ہے منس اہل کتاب میں سے لئن البتہ اگر اخرجتم تم نکالے گئے لنخرجن تو ہم ضرور نکل جائیں گے معکم تمہارے ساتھ ولا نطیع اور نہ مانیں گے فیکم تمہارے بارے میں احدا کسی کا ابداً کبھی وان اور اگر قوتلتم تم سے لڑائی ہوئی لننصرنکم تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے واللہ اور اللہ تعالیٰ یشہد گواہی دیتا ہے انہم بے شک یہ لکاذبون البتہ جھوٹے ہیں کیا تم نے ان کو دیکھا نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے کہ وہ اپنے ان بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے اس بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولتے ہیں اللہ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اور ان لوگوں کو اہل کتاب سے بھی جھوٹ لئن اخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون لئن اگر اخرجوا وہ جلا وطن کیے گئے نکالے گئے لا يخرجون وہ نہ نکلیں گے اب اللہ تعالیٰ صحیح فرما رہے معهم ان کے ساتھ ولئن اور اگر قوتلوا ان سے لڑائی ہوئی لا ينصرون وہ ان کی مدد نہیں کریں گے سچ بات تو یہ ہے ولئن نصروهم اور اگر نصروهم وہ ان کی مدد کریں گے لیولون الادبار تو وہ یقیناً پھیریں گے الادبار پیٹھ وہ جو کرنے ہو یا کوئی طریقہ کرامت ثم لا ينصرون پھر وہ مدد نہ کیے جائیں گے یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے جو یہ کہہ رہے تھے نا دعوے کر رہے تھے یہ ہوگا اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا یعنی جب یہ منافقین یہودیوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اس وقت بھی ان کے دل میں ارادہ نہیں تھا اور آئندہ بھی اگر کوئی ایسا موقع آئے تو یہ لوگ اتنی جرأت نہیں رکھتے کہ جنگ میں کسی کی ہیلپ کریں مدد کریں تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کون جانتا ہے صرف اللہ علیم بذات الصدور واللہ علیم بذات الصدور انہ علیم بذات الصدور اس کے علاوہ سمجھ آئی سارے علوم سارا دل کے بھید کوئی جاننے والا لأنتم اشد رہبتا فی صدورہم من اللہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون لأنتم یقینا تم یا تمہارا اشد رہبتا بہت زیادہ ڈر اشد بہت زیادہ رہبتا ڈر خوف فی صدور ان کے سینوں میں من اللہ سے ذالک بانہم یہ اس لیے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یفقہون کہ وہ سمجھتے نہیں عقل نہیں رکھتے مسلمانوں حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے یہ اس لیے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے یعنی ظاہری طور پہ اسلحے وغیرہ سے ڈرتے ہیں اور مسلمان کس سے ڈرتے ہیں ہاں اللہ پر نظر ہوتی لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم وہ تم سے نہ لڑیں گے جميعا اکٹھے مجتمع ہو کر سب مل کر الا مگر فی قرن بستیوں میں قرن مطلب بستی محصنة قلعہ بند پروٹوکول اور کور کیے ہوئے لباس کے ساتھ قلعہ میں اور من ورائی یا پیچھے سے ڈرتے پیچھے سے جدر دیواروں کے جدر مطلب دیوار بأسهم ان کی لڑائی بینہم ان کے آپس میں شدید اور سخت تحسبهم تم گمان کرتے ہونے جمیعاً اکٹھے وقلوبهم حالانکہ ان کے دل شتا
الگ الگ، شتہ مطلب الگ الگ۔ یہ آگے اس میں بھی سورہ نور میں بھی آیا ہے لفظ، یعنی تم لوگ اکٹھے کھانا کھاؤ، گھر والے مل جل کے کھانا کھاؤ، یا معذور لوگوں کو شامل کرو، نابینا لوگوں کو شامل کرو، شتہ اب ہر طرح سے اجازت ہے۔ لیکن جو اب نارمل فیملی ہے، ایک ماں باپ کے بچے ہیں تو سارے کیا ہیں، محرم ہیں، تو کھانا اکٹھے کھانا چاہیے، سمجھ آئی؟ ذالک یہ بیان اس لیے کہ وہ قوم لا یعقلون، کیسے لوگ ہیں جن کو عقل نہیں رکھتے۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کریں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہوں، یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں عقل نہیں، پھٹے ہوئے ہیں مطلب الگ الگ۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ کمثل حال جیسا، الذین جو لوگ، من قبلہم ان سے قبل، قریباً قریبی زمانہ، ذاقوا انہوں نے چکھ لیا، وبال امرہم اپنے کام کا وبال، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب دردناک۔ ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس سے مراد ایک اور قبیلے بنو قینقاع کہ یہودی ہیں، انہوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امن اور باہمی تعاون کا معاہدہ کیا تھا، لیکن پھر خود ہی آپ سے جنگ ٹھان لی، جس کے نتیجے میں انہوں نے شکست بھی کھائی اور ان کو بھی مدینہ منورہ سے جیلا وطن کیا گیا۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کمثل حال جیسا ہے۔ کمثل کا مطلب انگلش میں کیا سمجھیں؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر کمثل سمجھ رہے ہو؟ کا مطلب ہے جیسے، جیسے کہ الشیطان شیطان، یعنی شیطان کی مثال دی جا رہی، از جب، وین، قالا کیا اس نے کہا، کس نے کہا؟ شیطان کی بات ہو رہی ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، لل انسان انسان سے، اکفر کیا کر، اکفر یا اکفر کیا ہے، تو کفر اختیار کر، فلما تو جب، کفر اس نے کفر کیا، کس نے؟ انسان نے، انسان کو کفر کا کہہ رہا ہے نا، سمجھا کرو ترجمہ، دھیان توجہ نہیں ہے، انگلی رکھو۔ قال اس نے کہا، انی بے شک میں، بریء لا تعلق، من کا تجھ سے، کفر کروا کے، شیطان کیا کہتا ہے؟ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں اس کو، آپ سمجھو بات اس کی، شیطان کے چکر میں آئے، طاغوت، شیطان، یہ سب ایک ہی پارٹی ہیں، آپ کو عادی کر دیا ہے ڈوپامائن یا شیطانی چیزوں کو میڈیا کے ذریعے غلط چیزیں دیکھنے کا عادی کر دیا، کوئی ڈرامے کا عادی ہو گیا ہے، سمجھے؟ شیطان کہے گا میں تو ایسا ڈرامے نہیں آ گیا جی، آپ ہی پہ لگ گیا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ تو نہیں، آپ اس کو تو نہیں متھے مارو گے کہ اس کے ذمہ لگاؤ گے بھائی اس نے مجھے کہا تھا، یا نفس اگر سامنے آ جائے، یہ نفس غائب ہے جو، یہ شیطان کا ساتھی ہے، وہ کیا کہے گا؟ میں نے تو نہیں کہا بھائی، یہ تو خود اس کی غلطی ہے بھائی، اس کے اپنا جسم اپنا روح ہے، اس لیے بات سن کے عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو سمجھ آ رہی ہے؟ بری ان، وہ کہے گا لا تعلق میں تجھ سے، انی تحقیق میں، اخاف اللہ ڈرتا ہوں اللہ سے، رب العالمین ہے جو تمام رب تمام جانوں کا۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، مطلب انسان کا اور شیطان کا کیا لڑائی ہے بتاؤ جی؟ شیطان نے انسان سے کیا لینا ہے؟ پیسے لینے ہیں، کیا لینا ہے؟ کوئی پیسے لینے، سونا چاندی نکلوانا ہے؟ شیطان نے انسان سے کیا، اللہ تعالیٰ سے وہ کیا وہاں پہ لڑ کے آیا جب اللہ نے نکالا اس کو جنت سے؟ اس نے کیا کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو کفر کی طرف لگاؤں گا، جیسے میں نکالا گیا ہوں جنت سے، ان سے ایسے کام کرواؤں گا یہ جنت میں نہ جائیں، مجھے ذلیل ہو کے نکل گیا۔ وہ بڑا پروٹوکول ہوتا تھا، شیطان بڑا عزازیل بنا، اس کا نماز عزازیل تھا، کہتے ہیں زمین و آسمان میں کوئی جگہ اس نے سجدے میں نہیں چھوڑی، لیکن ایک سجدے کا انکار کر دیا، تکبر اس میں تھا، کیا تھا؟ کس سے بنا ہوا تھا؟ آگ سے، جن تھا، تو لہٰذا اس کی لڑائی ہمارے ساتھ ایمان اور کفر کی ہے، یہ لڑائی ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہارنی ہے نا، جیتنی ہے۔ تو کیسے جیتیں گے؟ اللہ رسول کی بات مان کر، اللہ رسول کی بات مانیں گے تو ایمان ہوگا، اسلام پر قائم رہیں گے، روحانی قوت بھی ہوگی،
اللہ والوں سے روحانی قوت بھی حاصل کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، دل میں زبان سے اللہ کی یاد کریں گے تو قوت آئے گی، شیطان پیچھے ہٹے گا، دل میں وسوسہ نہیں ڈالے گا بھائی وہ دیکھ لے وہ دیکھ لے، ادھر لڑکی آئی ادھر دیکھ لے، ڈرامہ دیکھ لے، یہ کر لے وہ کر لے۔ کیا ہوگا؟ سامنے بھی ہوگی تو آیت یاد آ جائے گی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی آنکھیں بند تو نہ کریں، بند کرو گے تو بلی چھپٹ پڑے گی، وہ آ کے آپ کو چھیڑے گی، اگر شیطانی ہوگی، اگر کوئی غلط قسم کی بدکردار کوئی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ چھیڑا چھڑی کرے گی آپ۔ آج کل زمانہ الٹا ہے نا، آپ شریف بنو گے تو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر الزام بھی لگ جائے۔ شرافت کا بھی طریقہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہے طریقے سے، چالاکی کے ساتھ بچانا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے گھر والوں کو اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ شیطان کے وار سے، شیطان کے چالاکیوں سے، شیطان کے مکر و فریب سے، کہ وہ ہم سے بے حیائی، گندے کام، برے کام، جھوٹ کے کام، تکبر کے کام، کولر بند کروانا، جو کام مطلب اللہ کو خوش نہیں کرنے والے، ناراض کرنے والے ہیں، تنگ دلی سے کام کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ رب العزت کے بندے جانے قربان کرتے ہیں مساجد کے لیے، دین کے لیے، کیا کرتے ہیں؟ اور ہم تنگ دل ہو کے بیٹھ جائیں، سانپ بن کے بیٹھ جائیں اللہ کے گھر میں، بدماش بن کے بیٹھ جائیں، نہیں یہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، انہ لا یحب المستکبرین، متکبر تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، پھر ان کا زیادہ چلتی بھی نہیں ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند نہیں فرماتے اپنے گھر میں نہیں آنے دیں گے، نہیں ٹھہرنے دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں کو جو باتیں پتہ چل رہے ہیں ان کا کام ہے جہاد کریں۔ کیا کریں؟ جہاد کریں شیطان کے ساتھ، شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ، طاغوت کے ساتھ۔ جہاد نفس کے ساتھ بھی کیا ہے؟ نفس کے ساتھ۔ جتنا آپ اپنے آپ کو کنٹرول، آج کل جہاد میڈیا کے ساتھ بھی کریں، اس کے غلط عزائم سے بچیں، نیگیٹو پوائنٹ سے بچیں، نیگیٹو یوز سے بچیں۔ کیا کریں؟ نیگیٹو کیا ہے؟ ایک سیکنڈ بھی آپ کا اس پہ نہ لگے۔ مجھے بھی اللہ توفیق دے، آپ کو بھی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اللہ، ان کی مثال شیطان کسی ہے کہ وہ انسان سے کیا کہتا ہے؟ کافر ہو جا، کافر ہونا ہے، مسلمان ہونا ہے، مومن۔ پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو اس سے بری ہوں۔ کون کہتا ہے؟ شیطان۔ توجہ نہیں ہے؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ وہ سارے جانوں کا پروردگار ہے۔ شیطان کا یہ وتیرہ ہے کہ وہ شرع میں تو لفظ غلط لکھا ہوا، شروع میں تو انسان کو کفر اور گناہ کا پرکساتا ہے، لیکن جب اس کے نتیجے میں اس کی بات ماننے والوں کو کسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ ان سے بے تعلقی اختیار کر لیتا ہے شیطان۔ اس کا ایک واقعہ غزوہ بدر کے سلسلے میں سورہ انفال 48 میں گزر چکا ہے، اور آخرت میں تو وہ کافروں کی ذمہ داری لینے سے صاف مقرری کیا جائے گا، یعنی آخرت میں ادھر قیامت والے دن، جس کی تفصیل سورہ ابراہیم 22 میں بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ منافق لوگ شروع میں تو یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہے، لیکن یہ وقت آیا تو مدد کرنے سے صاف مکر گئے۔ تو یہ منافق شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اس کے چیلے ہوتے ہیں، اسی سے کیا کرتے ہیں؟ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ فَكَانَ پس ہوا عَاقِبَتَهُمَا، ان دونوں کا انجام، أَنَّهُمَا بے شک وہ دونوں، فِي النَّارِ آگ میں، خالدین۔ دیکھو پورے قرآن میں آتا ہے خالدون یا خالدین، خالدین دو بندوں کے لیے آیا ہے، سمجھنا، دو شخصیت، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، وذالک جزاء الظالمین، یہ جزا ہے، سزا ہے ظالموں کے لیے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا ہے۔ کون بھائی؟ شیطان بھی اور بندہ بھی۔ شیطان خود بھی جہنم میں جاتا ہے اور اوروں کو بھی لے کے جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھے، انتظار کرے، نفس ہر شخص، ما قدمت کیا اس نے آگے بھیجا، لغد کل کے لیے، آگے قیامت کے لیے، حساب کتاب کے لیے۔ ہر بندے کو چاہیے روزانہ محاسبہ کرے، دیکھتا رہے کہ میں نے کیا کیا بھائی، میں نے آگے کیا بھیجا ہے۔ آج میں نے صبح سے
جاگنے سے لے کر رات سونے تک میں نے کیا کرنا ہے، کیا کیا ہے، اب تک میں نے کیا کیا ہے، بندے کو کیا پتہ ہونا چاہیے، حساب تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے بندے کو کہ میں بھی شرمندہ تو نہیں ہوں گا اس آج کے جو میں نے کوئی کارنامے کیے ہیں، کوئی غلط کام تو نہیں ہوگی مجھ سے۔ اللہ سے ڈرو، ہر شخص لغد اتقوا اللہ واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ خبیر باخبر بیما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون، ولا تكونوا، اور نہ ہو جاؤ تم كالذين ان لوگوں کی طرح نسوا جنہوں نے بھلا دیا اللہ، نسوا اللہ اللہ کو، فانساهم انفسهم تو اللہ نے بھلا دیا خود انہی کو، وہ اپنے آپ کو بھول گئے، اولئک هم الفاسقون یہی لوگ ہیں نافرمان۔ اور تم ان جیسے نہ ہو جانا، یعنی یہ بات یاد رکھیں، ہم ان جیسے ہم نے نہیں ہونا، کن جیسے؟ جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے۔ اللہ کو ہم نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہر وقت اللہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، یعنی وہ اس بات سے غافل اور بے پرواہ ہو گئے کہ خود ان کی جانوں کے لیے کون سی بات فائدے کی اور کون سی نقصان کیے، اور غفلت کے عالم میں وہی کام کرتے رہے جو انہیں تباہی کی طرف لے جانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو اس نے فائدہ نقصان بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے تو کیا ہوگا؟ کامیاب ہے، نہیں مانیں گے تو ناکام ہے۔ جو چیز بناتی کمپنی اس کے فائدے نقصان بتاتی ہے۔ انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو انسان کی ساری انگریڈینٹس، معلومات، انفارمیشن، نیگیٹو پازیٹیو سب اللہ کے پاس ہیں۔ تو مائیکل جیکسن بننے کی ضرورت ہے؟ مائیکل جیکسن مطلب کہانی پڑھیں اس کی، دیکھیں 50 سال میں وہ 150 سال کے چکر میں تھا میں زندہ رہوں گا، اور اپنی سرجری کروا دی اس نے، یعنی اللہ کے مخالف چلا، مطلب ایک عجیب قسم کی وہ ڈاکٹر کی ٹیم رکھتا تھا، اور بہت سارے اس نے نہیں مطلب کام کرنے کا اس سے یعنی ڈیکوریشن قسم کے جدید بغیر ماں باپ کے عجیب طریقے سے بچے بھی پیدا کر لیے اس نے، اپنی بچہ عجیب یعنی خلاف قدرت کے خلاف کام کیے۔ تو کیا وہ چاہ رہا تھا سارے کام کر لیے، چل ٹھیک ہے بھائی کر لے، یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے، خواہشات، مرنے پہ بھی وہ کہتا میں مروں گا نہیں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، دستانے پہنتا تھا، ہاتھ نہیں ملاتا تھا، ماسک پہنتا، فلاں یہ اور ہر کسی کے انسانوں کو تیار کیا ہوا تھا، فلاں بندہ مجھے آنکھیں دے گا، فلاں مجھے دل دے گا، فلاں یہ دے گا، وہ اس کی کہانی پڑھو۔ لیکن مرنا ہوتا ہے تو چند آدھے گھنٹے کے اندر گیا فارغ۔ کیا پتہ لگا؟ بہت زیادہ احتیاط کرنے کی وجہ سے، دوائیں شائیں کھانے کی وجہ سے بالکل فارغ ڈھانچہ بنا ہوا تھا، اوپر سے ایک کھال سی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ آؤ۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، لا يستوی برابر نہیں، اصحاب النار دوزخ والے، واصحاب الجنہ اور جنت والے، اصحاب الجنت اور جنت والے، هم الفائزون وہ مراد کو پہنچنے والے، کامیاب کون ہے بھائی؟ جنت والے، دایات والے، جنت والے، اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے وہ ہیں جو کامیاب ہیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ لو انزلنا اگر ہم نازل کرتے هذا القرآن، یہ قرآن، على جبل پہاڑ پر، لرأيته تو تم دیکھتے اس کو، خاشعا دبا ہوا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہوا، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے، وتلك الأمثال یہ مثالیں، نضربها ہم بیان کرتے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، لعلهم تاکہ وہ یتفکرون تفکر کریں، غور و فکر کریں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے جو اللہ کے رعب سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ مطلب انسان کے دل کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، نبی کے دل میں اور انسان کے، کہ وہ اس کو برداشت کرے۔ قرآن کہاں پہ آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ نازل ہوا، زیاد ہوتا گیا، حفظ ہوتا گیا۔ اس طرح باقی آگے امت صحابہ اور آج تک حافظ بن رہے ہیں، تو ان کے دلوں پہ قرآن، دل کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ قرآن سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، اتنا بڑا اللہ کا کلام ہے۔ اور یہ ڈائریکٹ اگر نازل ہوتا پہاڑوں پہ وہ پھٹ پڑتے۔ ایک تجلی
نہ برداشت ہوئی کوہ طور سے، اللہ تعالیٰ کی تجلی پڑی اس پہ، ایک آواز ٹکرائی جو بھی تھا، تو کیا ہوا؟ اور موسیٰ علیہ السلام بھی صاعقہ بیہوش ہوئے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اللہ وہ اللہ ہے الذی وہ جس لا الہ نہیں کوئی معبود اللہ اس کے سوا، عالم الغیب جاننے والا ہے پوشیدہ کا، والشہادۃ اور اشکارا کا، هو الرحمن الرحیم وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو اللہ وہ اللہ ہے الذي وہ جس لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود اس کے سوا، الملک بادشاہ، القدوس نہایت پاک، السلام سلامتی، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان، العزیز غالب، الجبار زبردست، المتکبر بڑائی والا، سبحان پاک اللہ، اللہ پاک ہے، عما اس سے جو یشرکون وہ شریک کرتے ہیں، وہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، تقدس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان ہے، بڑے اقتدار کا والا ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے، پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم۔ هو اللہ وہ اللہ الخالق ہے، البارئ ایجاد کرنے والا، المصور صورتیں بنانے والا، لہو اس کے لیے الاسماء الحسنى نام ہیں اس کے لیے اچھے، یسبح پاکیزگی بیان کرتا ہے، لہو اس کی ما جو کچھ ہے، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب حکمت والا ہے، وہ اللہ وہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے، اسی کے سب سے اچھے نام ہیں، آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے کئی اسماء حسنہ ذکر فرمائے گئے ہیں، جہاں ان کا ترجمہ دیا گیا، لیکن اصل نام یہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے کل 99 نام بیان فرمائے جنہیں اسماء حسنہ کہا جاتا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا۔ سمجھ آگی بات؟ تو یہ ہماری کیا ہو گئی؟ سورۃ الحشر 24 آیات پر مشتمل، 3 رکوع پر مشتمل سورت مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں، سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، ہماری محنت و کوششوں کو قبول فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔